دیکھیے، آپ پہلے عبادت کو سمجھ لیجئے، اور عبادت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے تخلیق کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا، ہم نے جنوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی انسانوں کی، جنوں کی، جو یہ دو مخلوقات ہیں، باشعور مخلوقات ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا ہے وہ عبادت ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پورے دین کا بھی ایک طرح سے مقصد اصل میں یہی ٹھہرتا ہے، جو پھر آگے جا کر جس کو ہم تزکیہ نفس کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت بالعموم اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی طرح دعا و مناجات کی جائیں، کچھ اذکار پڑھے جائیں، کچھ اعمال کیے جائیں۔ تو عبادت کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ اسی پرستش کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کو ہم عبادت کہتے ہیں تو وہ کس پہلو سے عبادت بنتا ہے؟ تو وہ اس پہلو سے عبادت بنتا ہے کہ عبادت جب اپنے عملی وجود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ایک اندرونی اظہار ہے، یعنی اس کا ایک باطنی اظہار ہے اور اس کا ایک ظاہری اظہار ہے۔ باطنی اظہار میں ظاہر ہے کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل اپنے پروردگار کے آگے جھکا ہوتا ہے، ہم جیسے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا اندر، ہمارا باطن، ہمارا داخل بھی اپنے پروردگار کے آگے سر بسجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو باطنی کیفیت ہے، اس کا جب اظہار ہوتا ہے تو ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں۔ اسی کا ایک اظہار، یعنی جب ہم اپنی عملی دنیا میں آتے ہیں تو اسی کا ایک اظہار یہ ہے کہ ہم پروردگار کے حکم کی تعمیل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام صادر ہوں ان کی تعمیل کریں، یعنی اطاعت، حکم ماننا، سر تسلیم خم کرنا، جو بھی پروردگار نے، جو بھی آقا نے، جو بھی ہمارے مالک نے، جو بھی ہمارے خالق نے ہمارے لیے فرمایا ہے، اس کو ہم لفظ بہ لفظ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعمیل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اطاعت ہے، یعنی اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی تعمیل کرنا، اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اس کا ایک علامتی اظہار ہے، یعنی جب ہم پوری دنیا کے انسان جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مان رہے ہوتے، وہ بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے دین فطرت پر ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ مسلمات ان کے ہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو کھانا پینا چھوڑنا یا ازدواجی تعلق کو چھوڑنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو جائز چیزوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی کھانا پینا بھی جواز کی چیزوں میں آتا ہے، انسان اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر زیادہ وقت کے لیے وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اسی طرح جو ازدواجی تعلق ہے، باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہونے والا ازدواجی تعلق ہے، وہ بھی ایک جائز تعلق ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان دو جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ویسے ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، قباحتیں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، فضولیات ہیں، بد اخلاقی کی چیزیں ہیں، ان کو تو ہماری سوسائٹی برا کہتی ہے، ہمارا اندر کا باطن برا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کے بارے میں ایک غلط حکم لگاتا ہے، اس کو بری یا برائی کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہر شخص جائز سمجھتا ہے، اور ان میں سے دو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، ایک ضرورت کھانا پینا ہے اور دوسری ضرورت انسان کا جو ازدواجی تعلق ہے اس کو بحال رکھنا ہے۔ تو ان دونوں کو جب انسان چھوڑتا ہے، کس بنیاد پر چھوڑتا ہے؟ اپنے پروردگار کے حکم کی بنیاد پر چھوڑتا ہے، گویا کہ سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک غلام، جیسے ایک بندہ اپنے آقا کے آگے، اپنے پروردگار کے آگے، اپنے مالک کے آگے جھک کر اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، وہ ایک عمل ہے جو ایک طریقے سے روزے کی صورت میں مجسم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا علامتی اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ میں خلاصہ کروں تو یہ ہوگا کہ اصل میں عبادت
परस्तिश है, यानी अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाना, लेकिन वही परस्तिश जब अपने अमली वजूद के साथ मुतल्लिक होती है तो फिर उसकी अलामत के तौर पर, उसके इजहार के लिए रोज़े को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया। उसकी तरफ बढ़ने का अपनी बाकी की ज़िंदगी में एक अलामती इजहार है, परवरदिगार की इताअत का एक अलामती इजहार है। परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ये खाना पीना तुम्हारे लिए जायज़ था, ज़िंदगी की ज़रूरत था, मेरा ही इनाम है, मेरी ही तरफ से अता की गई एक नेमत है, लेकिन इसको इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आप ना खाइए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हमने उसकी इताअत की, सर तस्लीम खम किया और हमने खाना पीना छोड़ दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो एक जायज़ ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को इस दौरान में, इस वक्त के दौरान में आप इख्तियार न कीजिए। अगरचे मेरी तरफ से इजाज़त रही है हमेशा, लेकिन इस मौके पर आप इख्तियार न कीजिए। अल्लाह ताला के इस हुक्म के आगे भी हमने अपना सर तस्लीम खम किया और उसकी बात को तस्लीम कर लिया। तो ये असल में हमने बाज़ जायज़ चीज़ों को रोक दिया। इसका फ़ायदा क्या हासिल हुआ? इस एक महीने की प्रैक्टिस, यानी हम सुबह से लेकर रात तक कमोबेश 12, 14 या 18 घंटे अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में रहते हैं। खाना हमारे सामने होता है, हम नहीं खाते। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की गुंजाइश मौजूद होती है, हम उसको इख्तियार नहीं करते। प्यास से एक तरह से हलक खुश्क हो रहा होता है, मगर हम उसको पानी को नहीं पीते, पानी हमारे सामने दस्तयाब होता है। तो परवरदिगार के हुक्म की इताअत कर रहे होते हैं और ये जान रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर ये हुक्म दिया है तो उस हुक्म की लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमें तामील करनी चाहिए। इससे हासिल क्या होता है? इससे हासिल ये होता है कि हमारी तरबियत होती है। हम एक महीना गुजारने के बाद इस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं कि ज़िंदगी के बाकी मामलात में बेशुमार मामलात हर रोज़ हमारे सामने आते हैं, जहाँ गलतियाँ, कोताहियाँ करने की गुंजाइश पैदा होती रहती है। बेशुमार चीज़ें, बेशुमार तरगीबात, बेशुमार ख्वाहिशात, बेशुमार नफ्स के मीलानात हमारे सामने आते रहते हैं, मगर उस मौके के लिए ये प्रैक्टिस काम आती है और हम अपने नफ्स की इस तरबियत की वजह से उन बुराइयों की तरफ नहीं बढ़ते।